بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں، اور کل جس بحث کا ہم نے آغاز کیا وہ یہ بحث تھی کہ کیا قول راجح کو چھوڑ کر قول مرجوح یا قول ضعیف پر عمل کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم قول راجح کو چھوڑ کر قول مرجوح پر عمل کریں۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی، اور جو آخری عبارتیں تھیں وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا ایک رسالے کے حوالے سے، اور صاحب ہدایہ کے دو اقوال کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گفتگو کی تھی کہ صاحب ہدایہ نے ایک قول مرجوح کو بھی بیان کیا، جبکہ قول راجح کو قیلہ کے ساتھ صیغہ تمریز کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ پھر آپ نے اس کی حکمت بیان کی کہ صاحب ہدایہ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا تھا، یہ جو اصحاب عذر ہیں، عذر والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ بہت کارآمد ہے۔ اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیا کئی الحمصہ والی، کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا تو میری نمازوں کی صحت کا پورا دار و مدار جو ہے وہ صاحب ہدایہ کے اسی قول پر تھا۔ اس کے بعد علامہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وقد ذکر صاحب البحر فی الحیض، کہ صاحب البحر امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الحیض میں یا باب الحیض میں جو ہے، کتاب الطہارت کے باب الحیض میں جو ہے فی بحث الوان الدمائی، جو بحث آتی ہے کہ حیض کے خون کے جو رنگ ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا بیان کیا؟ اقوالا ضعیفتن، کئی اقوال ضعیفہ بیان کیے۔ جیسے کہ نیچے حاشیے میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اعلم ان الوان الدماء ستۃ السواد والحمرۃ والصفرۃ والقدرۃ والخضرۃ والتربیۃ وہی التي على لون التراب نوع من القدرۃ، 6 طرح کے رنگ آپ نے بیان فرمائے۔ تو اس کے حوالے سے جب آپ نے جو ہے وہ چند اقوال ضعیفہ بیان کیے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم قال وفی المعراج، معراج الدرایہ جو ہدایہ شریف کی شرح ہے اس کے اندر عن فخر الائمتی، امام فخر الائمہ امام بدیع الدین احمد قربنی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لو افتى مفتن بشیء من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسر كان حسنا۔ امام فخر الائمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مفتی ان اقوال میں سے کسی ایک قول پر فتویٰ دے دیتا ہے کسی بھی جگہ پر ضرورت کی وجہ سے، آسانی پیدا کرنے کے لیے، تو کانا حسن، یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ ضرورت کے پیش نظر جو ہے وہ قول ضعیف پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی علماء، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان المضطر له العمل بذلك لنفسه، جو مضطر ہوتا ہے یعنی مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے عمل بنفسه ہی جو ہے وہ بھی درست ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنے لیے کسی قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے جبکہ وہ حالت اضطراری کے اندر ہو، یعنی مجبوری کی حالت میں ہو۔ اچھا، یہاں حالت اضطراری سے وہ جو ایک مخصوص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے حالت اضطراری کی، کہ کوئی شخص جو ہے وہ زندگی موت کے بیچ میں ہے اور زندگی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوئی عمل کرتا ہے، ایک تو وہ حالت اضطراری ہے۔ یہاں پر مصدر سے مراد جو ہے وہ مجبور ہے، کہ کوئی شخص مجبوری اور ضرورت کی بنا پر اگر اپنے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ
درست ہے، یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، کما قلنا، جیسے کہ ہم نے یہ بات بیان کی، وَأَنَّ الْمُفْتِيَ لَهُ الْإِفْتَاءُ بِهِ لِلْمُضْطَرِّ، اور اسی طرح مفتی کے لیے بھی یہ بات جائز ہے کہ وہ مضطر یعنی انتہائی مجبور شخص کے لیے فتویٰ دے سکتا ہے قول ضعیف پر۔ فما مر من انه ليس له العمل بالضعیف ولا الافتاء به، فرماتے ہیں لہٰذا وہ عبارتیں جو گزشتہ اسباق میں ہم نے بیان کی تھی کہ انه ليس له العمل بالضعیف ولا الافتاء به، کہ کسی بھی شخص کے لیے ضعیف پر عمل کرنا درست نہیں ہے اور نہ ہی کسی مفتی کے لیے ضعیف پر فتویٰ دینا جو ہے وہ جائز ہے، تو وہ اقوال پھر کس چیز پر معمول ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں محمول علی غیر موضع الضرورت، وہ سارے کے سارے اقوال اور باتیں جو ہیں اصولی، وہ ضرورت کے علاوہ مقامات پر محمول ہوں گی، یعنی جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر ہم جو ہے وہ قول ضعیف پر نہ عمل کریں گے نہ اس پر فتویٰ دیں گے، کما علمتہ من مجموع ما قررناہ، جیسا کہ ان تمام عبارات سے تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا جن کو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے، واللہ تعالی عالم، اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُلْحَقَ بِالضَّرُورَةِ أَيْضًا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ كَانَ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْ رِوَایَةٌ ضَعِیفَةٌ، فرماتے ہیں کہ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم ضرورت کے ساتھ ایک چیز کو اور بھی ملحق کر دیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ملا دیں جو ہم نے پیچھے بھی بیان کیا ہے کہ انہ لا یفتیٰ بکفر مسلم، کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کان فی کفر ہی اختلاف، ایسے معاملے میں کہ جب اس کے کفر میں اختلاف ہو، ولو روایت ضعیفۃ، اگرچہ کسی روایت ضعیفہ ہی کے ذریعے سے جو ہے وہ اختلاف ہمارے سامنے آ رہا ہو، فقد عدلوا عن الافتاء بالصحیح، تو فقہا نے جو ہے ایسے کئی مقامات پر جو ہے وہ قول صحیح سے عدول کرتے ہوئے قول ضعیف پر فتویٰ دے دیا ہے، لأن الکفر شیء عظیم، کیونکہ کفر جو ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ قول ضعیف پر عمل کرنا جو ہے وہ صرف احکامات کے اندر بھی نہیں ہے بلکہ اعتقادات میں، اگر ایمان و کفر کا کسی کا مسئلہ آ جاتا ہے مسلمان کا، تو اگر اس کے کفر میں کوئی اختلاف پایا جائے اور اس اختلاف کی صورت میں سامنے جو ہے کوئی قول ضعیف یا روایت ضعیف بھی کوئی شخص لے کر آتا ہے، تو اس قول ضعیف کی وجہ سے فقہا جو ہے وہ حکم کفر لگانے سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ علامہ شافعی فرماتے کہ اس بحث میں ہم اس مسئلے کو بھی شامل کر دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، اب ضعیف قول پر عمل کرنے کی کیا کچھ شرائط بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک تو یہ بات پیچھے بیان ہو گئی کہ ضرورت کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی مزید کچھ شرائط وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس پر علامہ شامی اب کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں شروط العمل بالضعیف، ضعیف قول پر عمل کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وہ فی شرح الاشباح للبیری، امام بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اشباح والنظائر کی شرح ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ حل یجوز للانسان علی العمل بالضعیف من الروایت فی حق نفسه، کیا کسی شخص کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ قول ضعیف پر عمل کرے کسی بھی روایت میں سے اپنے حق میں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نعم، جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کون سا شخص ہوگا جو اپنے حق میں کسی قول ضعیف پر عمل کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے ضرورت کی پیچھے قید لگائی تو ضرورت کے پیش نظر ہر کوئی اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہو، ہر کوئی جو ہے وہ ضرورت بیان کر رہا ہو، جیسے کہ کل کے سبق میں بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبور بنا لے گا، امیر کی مجبوری کچھ اور ہوتی ہے، غریب کی مجبوری کچھ اور ہوتی ہے، پھر تو ہر شخص مجبور ہے، تو یہ مجبوریاں نہیں ہوتی۔ اب اپنے حق میں کسی روایت ضعیف پر عمل کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، فرماتے ہیں نعم، جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے حق میں کسی روایت ضعیف پر عمل کرے، لیکن کون؟ اذا کان لہ رأی، جبکہ وہ صاحب رائے ہو، یعنی اجتہاد کے درجے پر ہو،
اما اذا کان عامیا، لیکن علامہ بحری فرماتے ہیں کوئی عامی ہو، عامی سے مراد یا تو عام آدمی یا پھر جو ہے ایسا شخص جو فقہ سے اور اصولوں سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے، یعنی وہی بات ہے کہ صاحب رائے نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اذا کان عامیا فلم اراہ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس حوالے سے اس کے بارے میں کوئی ایسا قول نہیں دیکھا کہ وہ بھی اپنے حق میں کسی قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے، تو فرماتے ہیں میں نے تو ایسا نہیں دیکھا، علامہ بیری کرتے ہیں لیکن مقتضى تقييده یا تقييده بذر رأي انه لا يجوز للعام ذلك، لیکن فقہا نے جو صاحب رائے کے ساتھ قید لگائی ہے کہ صاحب رائے اپنے حق میں جو ہے وہ قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے، تو اس قید کا مقتضی یہ ہے کہ یہ قید احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے، لہذا قید احترازی ہونے کے ناطے یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو عامی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے یعنی اپنے حساب سے اپنے حق میں جو ہے قول ضعیف پر عمل کرے۔ قال فی خزانۃ الروایات، فرماتے ہیں کہ خزانۃ الروایت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ العالم الذی يعرف معنى النصوص والاخبار وهو من اهل الدرايه يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا لمذهبه۔ خزانۃ الروایت والے نے یہ بات مزید آسان کر کے بیان کر دی کہ ایسا عالم جو نصوص کی معرفت رکھتا ہے، خبر اخبار کی معرفت رکھتا ہے اور وہ اہل درایت میں سے ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قول ضعیف پر عمل کرے اگرچہ مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ قول۔ تو جیسے میں نے اوپر بیان کیا کہ صاحب رائے ہو یا جو ہے عامی سے مراد ایسا شخص ہے جو نصوص اخبار ان چیزوں میں معرفت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صاحب رائے ہے، عارف معنی نصوص ہے، عارف اخبار ہے، اہل درایت میں سے، تو اس کے لیے صاحب خزانۃ الروایت کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، جائز ہے کہ وہ قول ضعیف پر اپنے حق میں عمل کرے۔ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں پہ علامہ بیری کا کلام ختم ہوا، وہ تقییدہ بالذرائع، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے صاحب رائے کی جو قید لگائی ہم نے، ای المجتہد فی المذہب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد مجتہد فی المذہب ہے، صاحب رائے سے مراد مجتہد فی المذہب ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو قید ہے مخرج للعامی، یہ عامی کو، عام شخص کو یا عام فکر سے شغف رکھنے والے کو خارج کرنے کے لیے یہ قید لگائی گئی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ قید احترازی ہے نہ کہ اتفاقی، کما قال ہے، جیسے کہ علامہ بیری نے یہ بات بیان کہی کی ای فإنه يلزمه اتباع ما صحه لیکن فی غیر موضع الضرورت کما علمته آنفا، تو جو عامی ہے اس کے لیے اس قول کی اتباع کرنا ضروری ہے کہ جس کو فقہا نے صحیح قرار دیا ہے، ہاں موضع ضرورت کے علاوہ میں، جیسا کہ تمہیں ابھی یہ بات پتہ چلی ہے۔ تو یہ جو علامہ شامی نے یہ جو تقیید روح سے یہ عبارت بیان کی ہے اور کلام کیا ہے، تو یہاں سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قول ضعیف پر عمل کرنا اگر صاحب رائے ہو، مجتہد فی المذہب ہو، اس کو مطلقاً اجازت ہے کہ وہ اپنے حق میں قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے، مطلقاً اسے اجازت ملنی چاہیے، یعنی چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ رہی بات عامی کی، تو علامہ بیری اور علامہ شامی دونوں کے کلام سے یہ اندازہ ہو رہا ہے اور گزشتہ کلام سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو عامی ہے ضرورت کے علاوہ تو اس کو جو ہے وہ قول ضعیف پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قول صحیح پر عمل کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ضرورت کی، تو عامی جو ہے وہ قول ضعیف پر ضرورت کی وجہ سے عمل کر سکتا ہے، تو آپ دیکھیے فرمائے وہ تقییدہ بذرائی ای المجتہدی فی المذہبی مخرج للعامی کما قال، یہ عامی کو نکالنے کے لیے جیسے کہ بیان کیا، ای فإنہ یلزمہ اتباع ما صحہ، تو اسے لازم ہے اس قول کی اتباع کرنا، پیروی کرنا جس کو فقہا نے صحیح قرار دیا، لیکن
فی غیر موضع الضرورت، لیکن کس مقام پر قول صحیح کی اتباع کرے گا؟ جہاں پر ضرورت نہیں ہے، کما علمت، یعنی جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں عامی بھی جو ہے وہ قول ضعیف پر اپنے حق میں عمل کر سکتا ہے، لیکن عامی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی ہلکا پھلکا قسم کا آدمی ہے کہ جسے کسی چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں ہے اور وہ اپنے طور پر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا، یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ بات کرو کہ هذا مخالف لما قدمته سابقا من ان المفتي المجتهد ليس له العدول عما اتفق عليه ابو حنیفة واصحابه فليس له الافتاء به وان كان مجتهدا متقنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ جو بات تم نے کی ہے یہ مخالف ہے لما قدمته، اس بات کے جو آپ نے پہلے بیان کی سابق میں، کہ ان المفتی المجتہد لیس له العدول عما اتفق علیہ ابو حنیفہ واصحابہ، کہ مفتی مجتہد کو تو اس قول سے عدول کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جس پر امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے اتفاق کیا ہے، فلیس له الافتاء به، تو اس کو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے ایسے قول پر جس پر امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے اتفاق نہ کیا ہو۔ وَإِن كَانَ مُجْتَهِدًا مُتْقِنًا، اگرچہ وہ بڑا ماہر قسم کا جو ہے وہ مجتہد ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے عدول کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قول ضعیف پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا الْأَدِلَّةَ وَمَيَّزُوا مَيَّزُوا بَيْنَ مَا صَحَّ وَثَبَتَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، کیونکہ جو مجتہد اصحاب مذہب ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں، وہ دلائل کو جاننے والے تھے اور انہوں نے تمییز کی بین ما صح و ثبت، اس کے درمیان جو صحیح ہے اور ثابت ہے، وہ بین غیرہ، اور اس کے جو ثابت نہیں ہے صحیح نہیں اس کے درمیان انہوں نے فرق بیان کیا ہے۔ تو اگر کوئی ان کے قول سے عدول کرے گا، آپ نے کہا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے عدول کرنا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قول ضعیف پر بھی عمل کر سکتا ہے، یعنی عدول بھی کر سکتا ہے۔ ولا یبلغ اجتہادہ اجتہادہم، اور یہ صاحب جو ہیں، جو اگرچہ مجتہد فی المذہب ہے لیکن ان کا اجتہاد امام اعظم اور ان کے اصحاب کے اجتہاد تک تو نہیں پہنچا، کما قدمنا ہوا عن خانیہ وغیرہ، جیسے ہم نے فتاوی قاضی خان اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں آپ عدول کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو علامہ شامی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے خود تو، یہ بات میں کہتا ہوں اس حوالے سے کہ ذاک فی حق من یفتی غیرہ، یہ جو بات ہم نے پیچھے بیان کی تھی کہ مفتی مجتہد کو عدول کرنے کی اجازت نہیں ہے امام اعظم اور ان کے اصحاب کے اقوال سے، ان اقوال سے جن پر یہ حضرات جو ہیں وہ اتفاق کر چکے ہیں، ان سے عدول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس مفتی کے حق میں تھی کہ جو اپنے غیر کو فتویٰ دینے والا ہے، جو اپنے غیر کو فتویٰ دینے والا ہے، یہ بات ہم نے اس کے بارے میں کہی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے اس شخص کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جو اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے لیے اپنے حق میں عمل کرنے کے حوالے سے یہ بات ہم نے نہیں کی۔ ایک بات تو یہ بیان کی۔ پھر فرماتے ہیں وَلَعَلَّ وَجْهُهُ، اور دوسری بات شاید کہ اس کی توجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ انہو لما علما ان اجتہادہم اقوی، جب یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ جو اصحاب مذہب ہیں ان کا اجتہاد زیادہ قوی ہے، تو لیس لہ ان یبنی مسائل العامة علی اجتہادہ الاضعف، تو مفتی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، مفتی مجتہد کو، کہ وہ مسائل عامہ کی بنیاد اپنے کمزور اجتہاد پر رکھے، جبکہ جو اصحاب مذہب ہے ان کا اجتہاد زیادہ مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو پیچھے ہم نے یہ بات بیان کی تھی
وہ یہ تھی کہ ان مسائل عامہ کی بنیاد اپنی کمزور اجتہاد پر نہ رکھے، ٹھیک ہے، رہے وہ امام اور ان کے اصحاب کے ہی طریقے پر، اور انہی کا یہ طریقہ ہے کہ ضرورتاً قول ضعیف پر عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ او لأن السائل انما جاء يستفتيه عن مذهب الامام الذي قلده ذلك المفتي فعليه ان يفتي بالمذهب الذي جاء المستفتي يستفتيه عنه، یا پھر اس قول سے جو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ اسے عدول کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی ایک اور توجہ بھی بن سکتی ہے، وہ یہ بن سکتی ہے کہ یہ جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، جو مفتی کے پاس آیا ہے، وہ اس لیے مفتی کے پاس آتا ہے، غور کیجئے گا، وہ اس لیے مفتی کے پاس آتا ہے کہ وہ مفتی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ مفتی ہے جو میرے امام کے مذہب کی تقلید کرنے والا ہے، اور یہ مجھے جواب میرے مذہب کے امام کے مطابق ہی دے گا۔ تو انما جاء یستفتی، کہ جو سائل آتا ہے وہ اس لیے سوال کرنے آتا ہے، ان مذہب الامام، وہ امام کے مذہب کے مطابق سوال کرنے کے لیے آتا ہے، الذی قلدہ ذالک المفتی، جس مذہب امام کی تقلید وہ مفتی کر رہا ہے، اس لیے وہ اس سے سوال کرنے آتا ہے۔ فعلیہ، لہذا مفتی کی ذمہ داری کیا ہوگی، علیہ ان یفتی بالمذہب، کہ اسے چاہیے کہ پھر وہ سائل کو فتویٰ دے اسی مذہب کی، اسی مذہب کے مطابق، الذی جاء المستفتی یستفتیہ عنہ، وہ مذہب کی جس مذہب کے مطابق فتویٰ طلب کرنے والا فتویٰ طلب کر رہا ہے۔ تو یہ جو پیچھے خانیہ وغیرہ کے حوالے سے اقوال گزرے تھے وہ اس پر محمول ہوں گے، یہ اس کی توجیہ ہے۔ وَلِذَا ذکر العلامہ قاسم فی فتاویہ، اسی وجہ سے علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں یہ بات بیان کی کہ انہ سئل عن واقف شرط لنفسہ، کہ ان سے پوچھا گیا ایک ایسے شخص کے بارے میں جو واقف ہے، وقف کرنے والا ہے، کہ جس نے شرط لنفسہ، ہاں، جس نے اپنے آپ کے لیے شرط لگائی، التغیر والتبدیل، اس نے کس چیز کی شرط لگائی؟ دیکھیں مسئلے کو سمجھیے گا، ایک ایسا شخص ہے جس نے مثال کے طور پر کوئی پلاٹ، کوئی زمین یا کوئی گھر وغیرہ وقف کر دیا۔ اب وقف میں شرائط لگائی جاتی ہیں، اور کتاب الوقف میں آپ پڑھیں گے کہ واقف کی شرائط جو ہیں وہ انتہائی معتبر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب علامہ قاسم سے ایک سوال کیا گیا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو وقف کرتا ہے، اور پھر وہ وقف میں شرط لگاتا ہے اپنے لیے، کیا وقف میں شرط لگاتا ہے اپنے لیے؟ التغیر والتبدیل، تغیر اور تبدل کی شرط لگاتا ہے کہ وہ مال وقف کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، یعنی ہے تو وقف لیکن واقف کہتا ہے کہ میں اپنے مال کے اندر تبدیلی اور تغیر کر سکتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں پھر اس نے کیا کیا، واقف نے فصیر الوقف لزوجته، پھر اس نے وہ وقف اپنی زوجہ کے لیے کر لیا، یعنی اس میں تبدیلی کر لی، پہلے شاید اس نے مطلقاً اسے وقف کیا تھا، پھر اس نے اپنی زوجہ کے لیے وقف کر لیا۔ تو فرماتے ہیں فاجابہ، لہذا علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے جواب دیا، کیا جواب دیا سنی، فاجاب انی لم اقف علی اعتبار هذا فی شیء من کتب علمائنا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لم اقف، میں واقف نہیں ہوں، علی اعتبار هذا، ایسے کسی شرط کے اعتبار کرنے پر میں واقف نہیں ہوں، فی شیء من کتب علمائنا، ہمارے علماء کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں سے بھی، یعنی مجھے کوئی ایسے شرط کے حوالے سے جو ہے وہ واقفیت حاصل نہیں ہے ہمارے مذہب کی کتابوں میں سے کہ ایسی بھی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْمُفْتِي إِلَّا نَقْلُ مَا صَحَّ عِنْدَ أَهْلِ مَذْهَبِهِ، اور مفتی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے کہ وہ جو ہے
کسی ایسے قول کو نقل کرے جو کہ اس کے مذہب کے مطابق جو ہے صحیح نہ ہو. یعنی مفتی کے لیے ضروری ہے کہ صرف وہ ایسے قول کو نقل کرے ما صح عند اہل مذہبی، جو اس کے مذہب کے اہل علماء کے ہاں قول صحیح ہو، مفتی صرف اسی کو نقل کرے گا. ایسے اہل مذہب الذین یفتی بقولہم، یفتا بقولہم، ایسے اہل مذہب کی جن کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَلِأَنَّ الْمُسْتَفْتِيَ إِنَّمَا يَسْأَلُ عَمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَئِمَّةُ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ لَا عَمَّا يَنْجَلِي لِلْمُفْتِي. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مستفتی ہوتا ہے، سوال کرنے والا ہوتا ہے، وہ انما یسألو، وہ سوال کرتا ہے اس چیز کے متعلق اما ذهب الیہ ائمۃ ذلک المذہب، اس قول کو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس چیز کے بارے میں، اس جواب کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جس کی طرف اس کے مذہب کے ائمہ گئے ہیں. لا عما ينجلي للمفتی، نہ کہ وہ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ حضرت آپ کا خیال کیا ہے اور آپ کی رائے کیا ہے. تو سائل جو ہے وہ مذہب کے متعلق سوال کرتا ہے، نہ کہ مفتی کے خیال کے متعلق سوال کرتا ہے. تو مفتی سے اس چیز کے متعلق سوال نہیں ہوتا کہ حضرت آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا وجدان کیا کہہ رہا ہے، بلکہ جو سائل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتی سے اس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میرا جو مذہب ہے جس کی میں اور آپ تقلید کر رہے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ختم ہوا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَذَا نَقَلُوا عن عن القفال من ائمۃ الشافعیہ. اسی طرح ہمارے علماء جو ہے امام قفال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ شوافی کے ائمہ میں سے ہیں، ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہ کان اذا جاء احد یصفیہ عن بیع الصبرۃ یا صبرۃ یقول له تسألنی عن مذہبی او عن مذہب الشافعی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا اور بیع صبورہ کے متعلق سوال کرتا. بیع صبورہ سے مراد یہ ہے یہ جو کھانے اور اناج وغیرہ کی بڑی بڑی ڈھیریاں لگائی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بولی کے وقت جو ہے اتنا سارا گندم رکھا ہوا ہے، اتنا سارا چاول رکھا ہوا ہے. تو اس کی بے کے متعلق آپ نے قدوری شریف میں بھی پڑھا ہوگا صبورت الطعام والا مسئلہ. تو اگر امام قفال کے پاس کوئی شخص آتا اور یہ سوال کرتا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یا جو ہے وہ اس معاملے میں حکم شرع کیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اناج کی ڈھیری جو ہے وہ بیچتا ہے بغیر ناپے تولے، تو اس کے بارے میں کیا ہے، تو آپ اس سے فرمایا کرتے تھے کہ تسألنی عن مذہبی او عن مذہبی شافعی، تم مجھ سے میرے مذہب کے متعلق سوال کر رہے ہو یا مذہب شافعی کے متعلق سوال کر رہے ہو. وَكَذَا نَقَلُوا عَنْهُ، اور اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو ہے وہ فقہا نے نقل کیا ہے انہو کان احیانا یقولون، کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی یوں بھی کہا کرتے تھے کہ لو اجتہدوا فأدی اجتہادی الی مذہب ابی حنیفہ. فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اجتہاد کروں فَأَدَّى اجتہادی الی مذہب ابی حنیفہ، اور میرا اجتہاد مطابق ہو جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے مطابق، تو فَأَقُولُ مذہب الشافعی کذا، تو اگر میں اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بیان کروں اور وہ مسئلہ میری اجتہاد کے مطابق جو ہوا ہے وہ بالکل امام اعظم کے مذہب کے مطابق ہو جائے، تو فرماتے ہیں پھر میں یوں کہتا ہوں کہ فَأَقُولُ مذہب الشافعی کذا، میرا اجتہاد یوں ہے اور امام شافعی کا مذہب اس طرح ہے. وَلَكِنِّي أَقُولُ بِمَذْهَبِ أَبِي حنیفہ، لیکن میں یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق کر رہا ہوں. لِأَنَّهُ جَاءَ لِيَعْلَمَ وَيَسْتَفْتِي عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِي، کیونکہ سائل میرے پاس جو آتا ہے وہ یہ معلوم کرنے آتا ہے اور یہ سوال کرنے آتا ہے کہ امام شافعی کا مذہب کیا ہے. فلا بد ان اعرفہ بانی افتا بغیری، تو ضروری ہے کہ پھر میں اس کو بتاؤں کہ میں امام شافعی کے مذہب کے برخلاف فتویٰ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ایک شخص کسی مذہب کے حوالے سے ایک مفتی مشہور ہے
یعنی وہ حنفی مشہور ہے تو سائل اس کو حنفی سمجھ کر حنفی فقہ کے متعلق ہی سوال کرنے آئے گا، اور کوئی شافعی مشہور ہے تو سائل اس سے امام شافعی کے مذہب کے مطابق سوال کرنے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بہت اہم ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اسے بتایا جائے کہ مذہب حنفی کے مطابق یہ ہے، اپنی اجتہاد کو اپنے پاس بندہ رکھے، اور یہ نہ ہو کہ اجتہاد خود کر رہا ہے اور اسے لگا رہا ہے، فٹ کر رہا ہے مذہب حنفی کے اوپر، تو یہ مفتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ بات بیان کرنے کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْعَمَلِ بِهِ لِنَفْسِهِ، رہی بات اپنے لیے عمل کرنے کی، تو فرماتے ہیں فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ، تو ظاہر ہے کہ بندہ قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے، اور جوازہ لہو ویدل علیہ قول خزانۃ الروایت، اور اس پر جو ہے وہ خزانۃ الروایت کا جو قول ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ وہ یجوز لہو ان یعمل علیہا، کہ جو ایسا شخص جو جو ہے وہ صاحب رائے ہے اور اپنے حق میں عمل کرتا ہے، یعنی مفتی مجتہد ہے لیکن اپنے حق میں جو ہے وہ کسی قول ضعیف پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وَإِن كَانَ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِهِ، اگرچہ وہ قول اس کے مذہب کے برخلاف ہے، أي لأن المجتہد يلزمه اتباع ما أدى إليه اجتهاده، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، اب اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ مجتہد کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اجتہاد اسے جہاں لے کر جا رہا ہے وہ اس پر عمل کرے گا۔ تو مفتی مجتہد پر پوری ہم نے پیچھے بحث کی تھی کہ مفتی مجتہد کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں، علامہ ابن حمام کے حوالے سے بات گزری تھی کہ اس کے اندر اس کی شخصیت میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اجتہادی پہلو ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ تقلیدی پہلو ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے لیے عمل کر رہا ہے اور خود اجتہاد کر رہا ہے تو اس کا اجتہاد جس طرف اسے لے کر جائے گا وہ اسی پر عمل کرے گا۔ وَلِذَا تَرَى المحقق ابن الحمامی، دیکھیں امام شامی پھر وہی بات لے کر آ رہے ہیں، بلکہ یہ صاحب خزانۃ الروایت کی بات لے کر آ رہے ہیں کہ اسی لیے تم دیکھتے ہو محقق ابن حمام کو اختار مسائل، کہ وہ ایسے مسائل کو اختیار فرماتے ہیں کہ خارجتاً عن المذہبی، وہ ان کے مذہب سے یعنی مذہب حنفیہ سے خارج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کو اختیار کرتے ہیں۔ وَمَرَّةً رَجَّحَ فِي مَسْأَلَةِ قَوْلِ الْإِمَامِ مالک، اور کبھی کبھی تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی مسئلے کے اندر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو بھی جو ہے وہ ترجیح دے دیتے ہیں۔ وقال هذا الذي ادين به، فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ امام مالک کے قول کو ترجیح دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ قول ہے کہ جس کو میں اپنا مذہب بناتا ہوں، ادین بھی، کہ جس کو میں جو ہے وہ اپنا مذہب بناتا ہوں، یعنی میں اس پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ وہ مجتہد تھے، صاحب رائے تھے، تو اپنے حق میں عمل کرنے کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ فرماتے ہیں وقدمنا عن التحریر، اور ہم نے کتاب التحریر کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی کہ ان المجتہد فی بعض المسائل علی القول یتجزی الاجتہاد وهو الحق يلزمه التقلید فيما لا يقدر عليه، ای فیما لا يقدر علی الاجتہاد فیہ لا فی غیرہ۔ فرماتے ہیں تحریر کے حوالے سے بھی یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ یہ جو مجتہد ہوتا ہے فی بعض المسائل، بعض مسائل کے اندر، اچھا یہ بیچ میں ڈیش لگا ہوا ہے، علی القول یتجزی الاجتہاد وهو الحق، یہ ایک جملہ معترضہ ہے۔ بعض المسائل کا تعلق یلزمہ التقلید فیما لا یقدر علیہ، اب عبارت کو میں ملا کر پڑھوں گا کہ ان المجتہد فی بعض المسائل یلزمہ التقلید فیما لا یقدر علیہ، کہ مجتہد کو بعض مسائل میں تقلید کرنا لازم ہے، ایسے مسائل میں جن مسائل میں وہ اجتہاد پر قادر نہیں ہے تو اسے تقلید کرنا جائز ہے، اور جن مسائل میں اسے اجتہاد پر قدرت حاصل ہے تو وہاں اجتہاد بھی کر سکتا ہے، بالخصوص اپنے حق میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کس قول پر تھا؟ یہ جو جملہ معترضہ لکھا ہوا ہے علی القول یتجزی الاجتہاد، اس قول کی بنیاد پر کہ اجتہاد میں تجزی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اختلاف ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ بعض نے کہا تھا کہ اجتہاد غیر متجزی ہے، ایسی چیز ہے، اور بعض نے کہا تھا کہ نہیں، اجتہاد متجزی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مجتہد من وجہ مجتہد ہو اور من وجہ مقلد ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اور فرمایا تھا کہ وہ الحق، یہ قول زیادہ بہتر ہے اور یہی حق ہے۔ تو اس کی بنیاد پر مجتہد، وہ مجتہد جو بعض مسائل میں مجتہد ہے،
اسے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں جن میں اجتہاد نہیں کر سکتا تقلید ہی کرے گا، ای فی ما لا یقدر علی الاجتہاد فیہ لا فی غیرہ، یعنی وہ مسائل جن میں اجتہاد پر قادر نہیں ہے، نہ کہ ان مسائل میں تقلید کرے گا جس میں اجتہاد پر قادر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار کی طرف ہی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے یہ بات بیان کی تھی لیکن نما القاضی بھی لا یقضی، لیکن فرمایا تھا کہ قول ضعیف پر عمل اور فتوی کی تو بات ہم نے کر دی، اب رہی بات قاضی کی کہ قاضی قول ضعیف پر فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو علامہ شامی نے فرمایا تھا شعر کے اندر کہ قاضی جو ہے وہ قول ضعیف پر فیصلہ نہیں سنائے گا، اور اگر وہ فیصلہ بالفرض سنا بھی دے تو فرمایا تھا کہ وہ نافذ ہی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ وقولی لکنما القاضی به لا یقضی، لیکن قاضی جو ہے وہ قول ضعیف پر فیصلہ نہیں دے گا، ای لا یقضی بالضعیف من مذہبہ وکذا بمذہب الغیر، وہ نہ تو اپنے مذہب کے قول ضعیف پر فیصلہ دے گا اور نہ ہی غیر کے مذہب کے قول ضعیف پر فتویٰ دے گا، فیصلہ دے گا۔ یعنی قاضی جو ہے ہمیشہ اپنے مذہب کے قول صحیح پر فیصلہ سنائے گا، اور اگر جو ہے وہ کسی ایسے قول ضعیف پر فیصلہ سناتا ہے جو اس کے مذہب میں بھی قول ضعیف ہے اور غیر کے مذہب میں بھی قول ضعیف ہے، تو پھر اس پر تو بالکل ہی اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ قال العلامہ قاسم، علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقال ابو العباس احمد بن ادریس، امام ابو العباس احمد بن ادریس مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، هل يجب على الحاکم ان لا يحكم الا بالراجح عنده كما يجب على المفتي ان لا يفتي الا بالراجح عنده او له ان يحكم باحد القولين وان لم يكن راجحا عنده۔ ایک سوال ہے علامہ قاسم بن قطب بغا امام ابو العباس احمد بن ادریس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کیا حاکم پر یعنی قاضی پر یہ بات لازم ہے، واجب ہے کہ وہ صرف قول راجے پر ہی حکم دے گا، جیسے کہ مفتی پر لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف قول راجے پر ہی فتویٰ دے گا، یا پھر حاکم کو اس میں سہولت ہے، قاضی کو اس میں کوئی سہولت ہے کہ او لہو ان یحکم باحد القولین، کہ وہ دو اقوال میں سے کسی ایک قول پر فتویٰ فیصلہ دے، وان لم یکن راجحا عنہ، اگرچہ وہ قول راجح نہ ہو۔ تو کیا حاکم کو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا صرف جو ہے وہ جس طرح سے مفتی کو اجازت نہیں ہے قول راجح کے علاوہ پر فتویٰ دینا، اسی طرح حاکم کو بھی قول راجح کے علاوہ پر فیصلہ سنانے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اس میں کوئی سہولت ہے حاکم کے لیے؟ تو جواب دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحاکمہ، جواب ان الحاکمہ ان کان مجتہدا، اگر حاکم مجتہد ہے تو فلا یجوز له ان یحکم ویفتی الا بالراجح عنده، اگر حاکم مجتہد ہے تو اسے جائز نہیں ہے کہ وہ حکم لگائے، فیصلہ سنائے یا فتویٰ دے مگر صرف اس قول پر جو اس کے نزدیک راجح ہے۔ لیکن وہ ان کان مقلدا، اگر وہ مقلد ہے تو جاز له ان یفتی بالمشہور فی مذہبی، تو پھر اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ صرف اس قول پر فتویٰ دے گا اور حکم دے گا کہ جو اس کے مذہب پہ مشہور ہے۔ وَإِن يَحْكُمَ بِهِ وَإِن لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا عِندَهُ، اور جو حاکم ہے اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ حکم لگائے اس پر جو مذہب میں مشہور قول ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا عِندَهُ، اگرچہ اس کے نزدیک راجح نہیں ہے لیکن مذہب میں راجح ہے اور مشہور ہے، مقلدا فی رجحان القول المحکوم به امامه الذی یقلدہ، فرماتے ہیں تقلید کرتے ہوئے قول کو ترجیح دینے میں، المحکوم بھی، وہ قول جس پر حکم لگایا جائے گا اس کی تقلید کرتے ہوئے، اس میں تقلید کرتے ہوئے کس کی، امام ہوں، اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے وہ قول راجح پر ہی حکم لگائے گا، الذی یقلدہ، جس امام کی یہ تقلید کرتا ہے، ٹھیک ہے، کما یقلدہ فی الفتوی، جیسے کہ وہ فتوی کے اندر اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، اسی طرح احکامات کے اندر، قضا کے اندر بھی وہ اپنے امام کی تقلید کرے گا اور اسی قول کو ترجیح دے گا جو اس کے مذہب میں مشہور ہے۔ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فِي الْحُكْمِ وَالْفُتْيَا فَحَرَامٌ اِجْمَاعًا، رہی بات اپنی جانب سے اپنی خواہش کی پیروی کرنا
فیصلوں کے اندر اور فتووں کے اندر، فرماتے ہیں یہ تو اجماعاً حرام ہے۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ، اور رہی بات قول مرجو پر حکم لگانے کی، فیصلہ سنانے کی اور فتویٰ دینے کی، تو فرماتے ہیں خلاف الاجماعی، یہ بات جو ہے وہ اجماع کے برخلاف ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَذُكِرَ فِي الْبَحْرِ، بحر الرائق میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ لو قضا فی المجتہد فی المجتہد فیہ مخالفا لرائیہ ناصرا لمذہبہ نفذ عند ابی حنیفہ۔ یہ مسئلہ سنیے گا کہ اگر قاضی نے اور حاکم نے فیصلہ سنا دیا کسی ایسے مسئلے کے اندر جو مجتہد فی ہے، اختلافی مسئلہ ہے، مخالفا لرائیہ، اپنی رائے کے خلاف، ناسین لمذہبی، اپنے مذہب کو بھولتے ہوئے اپنی رائے کے خلاف جو ہے کسی نے فیصلہ سنا دیا اور مسئلہ تھا مختلف فی، تو نفذ عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ وفی العامدی روایتان، یہ تو ناسی کے بارے میں تھا کہ بھول گیا کہ میرے مذہب کا قول صحیح کیا ہے، اور حاکم نے، قاضی نے فیصلہ سنا دیا تو امام صاحب کے نزدیک نافذ ہو جائے گا۔ وفی العامدی روایتان، اور اگر جان بوجھ کر مذہب کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، یعنی فتویٰ دینے سے مراد فیصلہ سناتا ہے، تو اس کے معاملے میں دو روایتیں، وعندہما لا ينفذ فی الوجہین، صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، چاہے عامد ہو چاہے ناسی ہو، اور امام صاحب کے نزدیک غالباً پھر عامد میں بھی جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ واختلف ترجیح، اور ترجیح میں یعنی یہ جو اقوال ہیں عامد کے متعلق، اس کی ترجیح میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ ففی الخانیہ، خانیہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اظہر الروایتین عن ابی حنیفہ نفاذ قضائی، کہ جو سب سے زیادہ ظاہر دونوں روایتوں میں سے ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت ہے، جو کہ اس کے فیصلے کے نافذ ہونے کے متعلق ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور خانیہ والوں نے کہا کہ اسی پر فتویٰ ہے، وہاں کا فی الفتاوی الصغریٰ، اور اسی طرح فتاوی الصغریٰ میں بھی مذکور ہے۔ اچھا یہ ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، یہ بڑا ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ اگر قاضی جو ہے وہ کسی مسئلے میں جو ہے وہ بھولے سے خلاف مذہب فتویٰ دے یا فیصلہ سنا دے یا جان بوجھ کر، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ یہ آج کل فی زمانہ جو ہے رویت ہلال اور ان چیزوں کے معاملے میں اس چیز کو بڑا اچھالا جاتا ہے، اس مسئلے کو کہ جی مثال کے طور پر رویت ہلال کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین ہے، اس نے اس مسئلے میں جو ہے وہ غلط فیصلہ سنا دیا، تو چونکہ وہ قاضی کے درجے پر ہے تو اس لیے اگرچہ اس کا غلط فیصلہ ہے تب بھی وہ نافذ ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں کچھ کلام ہے، جو لوگ یہ اصول بیان کرتے ہیں نا، ہمارا ان سے سوال ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ جس شخص کو آپ قاضی کہہ رہے ہیں کہ وہ قاضی کے درجے میں ہے اور اس نے غلط فیصلہ سنا دیا تو بھی جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، تو سوال یہ ہے کہ اسے قاضی کس نے بنایا ہے؟ کیونکہ قاضی بنانے کے لیے تو سلطنت اسلامیہ کا ہونا ضروری ہے، حاکم وقت کسی کو قاضی بناتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ قاضی القضا بن جائے گا۔ تو جس شخص کو آپ قاضی بنا رہے ہیں، قاضی کے درجے میں رکھ رہے ہیں، تو پہلے تو یہ ثابت کریں کہ اسے قاضی بنایا کس نے حضرت کو، اس کے بعد آپ یہ بات کریں کہ اب اس کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ اسے قاضی بنایا کس نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم مان بھی لیتے ہیں کہ اسے قاضی آپ بنا رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے افراد کی موجودگی میں وہ شخص غلط فیصلہ کر رہے جبکہ آپ کے پاس دلائل شرعیہ موجود ہیں کہ یہ شخص فیصلہ غلط کر رہا ہے اور یہ دلائل ہیں، آپ اس کے سامنے کیوں نہیں رکھتے دلائل؟ اگر وہ اتنی سختی کرتا ہے کہ وہ آپ کے دلائل کا انکار کرتا ہے اور آپ کے دلائل بالکل صحیح ہیں، پھر بھی وہ خلاف مذہب فتویٰ دے رہا ہوتا ہے یا غلط فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات ہے خلاف مذہب فیصلہ سنانا اور ایک بات ہے غلط فیصلہ سنانا، دونوں میں فرق ہے۔ خلاف مذہب جو ہے فیصلہ ہوتا ہے وہ بعض صورتوں میں درست ہوتا ہے،
اور غلط فیصلہ تو ہر صورت میں غلط ہوتا ہے۔ اب اس کے غلط فیصلے کو بھی آپ نافذ کروا دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ قاضی کے درجے پہ ہیں حضرت، ہم نے آپ کو قاضی کے درجے پہ رکھ دیا ہے، ویسے ہیں تو نہیں لیکن چلو ہم نے آپ کو رکھ دیا، تو خدا کے لیے فیصلہ تو صحیح کرو، دلائل یہ ہیں اور آپ فیصلہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں مانتا تو انسان اس کے خلاف اور اس کے حوالے سے جو ہے ایسے اقدامات کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کے فیصلے کو روکا جا سکے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شہادتیں نہیں ہوتی، یا جو ہے وہ جھوٹی شہادتیں آ رہی ہوتی، یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک تفصیلی بحث ہے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن جو ہے وہ بعض اوقات اس کا فیصلہ جو ہے وہ مان کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو قاضی کے درجے میں ہے، اور قاضی کا فیصلہ اگر غلط بھی ہو تو وہ بھی نافذ ہو جاتا ہے جی امام صاحب کے مذہب کے مطابق۔ تو میرے خیال سے یہ جو ہے طریقہ کرنا درست نہیں ہے، اس کو تفصیل اور گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ وہاں کا فی الفتاوی الصغریٰ، جیسا کہ فتاوی صغریٰ میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بیان فرماتے ہیں، کہاں چلا گیا؟ ہاں، وفی المعراج معزیا الی المحیط، اسی طرح معراج الدرایا میں محیط کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ الفتویٰ علی قولہما، کہ فتویٰ تو صاحبین کے قول پر ہے۔ اب دیکھیے وہاں امام اعظم کے قول کی بات ہوئی تھی کہ امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے کیونکہ ترجیح میں اختلاف ہے، تو خانیہ نے کہا کہ فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے، جبکہ معراج الدرایا میں محیط کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ قاضی کے غلط فیصلے کے حوالے سے جو فتویٰ ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے، اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا چاہے بھولے سے ہو جان بوجھ کر ہو۔ تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ صاحبین کیا فرما رہے ہیں۔ وہاں کا فی الہدایہ، اور اسی طرح ہدایہ شریف میں بھی ہے، وہ فی الفتح القدیر، اور فتح القدیر میں کیا ہے کہ فقط اختلف فی الفتویٰ، کہ فقہا نے اس معاملے میں فتویٰ دینے میں اختلاف کیا ہے کہ قاضی کے غلط فیصلے کو نافذ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ والوجہ فی ھذا الزمان ان یفتی بقولہما، محقق ابن حمام کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بہترین توجہ یہ بنتی ہے کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے کہ جو قاضی ہے اس کے غلط فیصلے کو نافذ نہیں کیا جائے، لأن التارک لمذہبی عمدا لا يفعله الا لهوى باطل لا لقصد جمیل۔ بڑی زبردست دلیل دی ہے محقق ابن حمام نے، فرماتے ہیں کہ جو اپنے مذہب کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، دو صورتیں ہیں، جان بوجھ کر مذہب کو چھوڑ رہا ہے یا بھولے سے اس کے خلاف حکم لگا رہا ہے، تو کہتے ہیں اگر وہ عمدن تارک مذہب ہے تو لا یفعلہ الا لہوى باطل، تو پھر تو وہ یہ کام جو ہے وہ محض باطل خواہش کے لیے کر رہا ہے، لا لقصد جمیل، کسی اچھی نیت سے نہیں کر رہا۔ وَأَمَّا النَّاسِ، اور رہی بات بھولے سے خلاف مذہب فیصلہ سنانے والے قاضی کی، تو فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْمُقَلِّدَ، تو بات تو یہ ہے کہ مقلد ما قلدہ، مقلد نے اس قاضی کی تقلید نہیں کی ہے، الا لیحکم بمذہبی لا بمذہب غیری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناسی جو قاضی ہے یہ بھی مقلد ہے، اور اس نے اپنے مذہب کی تقلید اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ فتوی دے یا بھولے سے جو ہے وہ احکامات لگائے، الا لیحکم بمذہبی، وہ تو صرف اس لیے حاکم اور قاضی بنا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ سنائے، لا بمذہبی غیری، نہ کہ غیر کے مذہب پر۔ ھذا کلہ فی القاضی المجتہد، مزے کی بات سنیے کہ یہ ساری کی ساری بحث قاضی مجتہد کے بارے میں، ہر للو پنجو کے بارے میں، آزاد ہو یا قیدی ہو اس کے بارے میں نہیں ہے کہ جس کو ہم آزاد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ھذا کلہ فی القاضی المجتہد، یہ سارے کا سارا معاملہ قاضی مجتہد کے بارے میں۔ فاما المقلد، رہی بات اس قاضی کی جو مقلد محض ہے، فانما ولاہ لیحکم بمذہب ابی حنیفہ، اسے تو اس لیے ولایت دی گئی ہے، اسے اس لیے والی بنایا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف مذہب امام اعظم ابو حنیفہ پر فتویٰ دے گا اور حکم لگائے گا۔ فلا یملک المخالفۃ، اسے تو مخالفت کا اختیار ہی نہیں ہے، فیکون معزولا بالنسبۃ الی ھذا الحکم، تو
صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے، یعنی بھولے سے یا جان بوجھ کر وہ مذہب امام کے برخلاف فیصلہ دیتا ہے، تو فیکون معزولا بالنسبت الی ھذا الحکم، اس حکم کی نسبت سے تو وہ معزول شمار ہوگا۔ انتہا ما فی الفتح، فتح القدیر میں جو کلام تھا وہ ختم ہوا، انتہا کلام البحر، اور اسی طرح بحر کا کلام بھی ختم ہوا۔ اچھا، اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں آج، اور اس پر تھوڑی بہت عبارتیں مزید بھی جو ہے وہ مشائخ کی آئیں گی انشاءاللہ الکریم۔ ان عبارات کا احاطہ کل کے سبق میں ہم کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ کل انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم اس کو مکمل کر لیں۔ جی جناب، آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی، کوئی سوال؟ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کسی کا سوال؟ کسی کا نہیں؟ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے زمانے میں مجتہدین کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب صرف مقلد محض پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ نقطہ اخذ کیا تھا کہ علامہ شامی اپنے آپ کو مجتہد نہیں کہ آج کے سبق میں جو قاعدہ پڑھا کہ قول ضعیف پر اپنے معاملے میں عمل صرف مجتہد فی المذہب کر سکتا ہے، تو علامہ شامی نے طی الحمصہ والے مسئلے میں قول ضعیف پر عمل کیا، تو اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ شامی مجتہد فی المذہب ہے۔ یہ بات ہم نے اس مقام پر کہی تھی کہ دو جہتیں تھیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کی۔ ایک تو آپ نے عاجزانہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے زمانے میں کوئی مجتہد نہیں پایا جاتا، امام شامی کے زمانے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مجتہد فی المذاہب کے درجات تھے آپ سے ماقبل، یقیناً وہ اعلیٰ اور عرفہ فقہا اور مجتہدین تھے، علامہ شامی اس درجے کے نہیں ہیں۔ لیکن اس مقام پر میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو تولیں کہ فلاں جی مجتہد کے درجے پر تھا یا نہیں تھا۔ ان کا اتنا کام کرنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی نادر اور نایاب کتابیں اور ابحاث ہمیں عطا فرما دی۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے سوال کا، تو یہ جو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے کئی الحمصہ والے مسئلے میں جس قول پر عمل کیا ہے، وہ قول اگرچہ قول ضعیف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں من وجہن، لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی الحمصہ والا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اور اپنی کیفیت بیان کرنے سے پہلے
یہ فرمایا تھا کہ صاحب ہدایہ نے یہ قول جو بیان کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ صاحب ہدایہ پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ صاحب ہدایہ قول مشہور کو قیلہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور قول غیر مشہور کو جو ہے وہ پہلے درجے پر لا کر بیان کر رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب ہدایہ سے کیا غلطی واقع ہوئی ہے؟ یہ میں نے جملہ استعمال کیا تھا کہ کیا غلطی واقع ہوئی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ضعیف قول اٹھا کر ویسے ہی اس کو صحیح کر کے بیان کر دیا؟ تو پھر اس کا جواب علامہ شامی نے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ صاحب ہدایت جیسا بندہ جو ہے وہ قول ضعیف کو اپنی کتاب میں کیسے لائے گا؟ یا اگر لانا بھی تھا تو قیلا کر کے بیان کرتے۔ تو علامہ شامی نے اس مقام پہ کہا تھا کہ یہ معذور لوگوں کے لیے تو مذہب ہے، اور ان کے لیے تو یہ بہترین جو ہے یہ قول بنتا ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے یہ زخم والا جو مسئلہ تھا، یہ تو ان بیچاروں کے لیے جو ہے وہ کافی مسئلے کو آسان کر رہے جو معذور شرعی ہیں۔ پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا معاملہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر میری عبادات کی درستگی کے لیے، میری نمازوں کی درستگی کے لیے مجھے جو قول، جس قول نے سہارا دیا، وہ قول تھا ہی صاحب ہدایہ کا۔ اور یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ائمہ مجتہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظر بصیرت عطا فرمائی تھی اور وہ فہم و فراست عطا فرمایا تھا کہ یہ معاملات کو سمجھ کر یہ اس طرح کے اقوال کو بیان کرتے تھے کہ مستقبل میں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو صاحب ہدایہ جس قول کو لے کر آئے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ قول قول ضعیف ہے۔ وہ قول جو معذور شرعی کے حق میں مفتہ بھی اور راجع ہو، وہ قول ضعیف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حیثیت سے کہ آپ صحیح افراد کو دیکھ رہے ہیں، صحت مند افراد کو دیکھ رہے ہیں، پھر تو آپ کو یہ قول قول ضعیف نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ ان احکام طہارت کے اندر معذورین کو بھی لے کر آتے ہیں تو پھر یہ قول کسی بھی جہت سے آپ کو ضعیف نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور علامہ شامی اگر کسی قول ضعیف پر بالفرض عمل بھی کر رہے ہیں تو ہمیں علامہ شامی کی جو ہے وہ صلاحیتوں پہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے زمانے میں اگر مجتہدین منقطع ہو گئے تھے تو کیا، ہماری نظر میں تو علامہ شامی بھی مجتہد ہیں۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کو، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، جب ہم اعلیٰ حضرت کو مجتہد فی المسائل کہہ سکتے ہیں تو یار علامہ شامی سے ہماری کون سی دشمنی ہے؟ وہ بھی کم از کم مجتہد فی المسائل کے درجے پر تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ کسی اور کا؟ اللہ اکبر! چلیں، جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرہ۔ کل اللہ نے چاہا تو شرح خود رسم المفتی کا اختتامی لیکچر ہوگا حسب وعدہ، اور انشاءاللہ الکریم اس کے بعد پھر اگلی کتاب کا جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کون سی کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم ان کتابوں کو صحت و تندرستی، عافیت، فہم و فراست اور سمجھ کے ساتھ جو ہے پڑھ سکیں۔